بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسند امام احمد رحمۃ اللہ علیہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام بہت ہی غیرت والے تھے۔ جب آپ علیہ السلام گھر سے آتے جاتے تو دروازے بند کرتے جاتے، پھر کسی کو اندر جانے کی اجازت نہ تھی۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام اسی طرح باہر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بیوی صاحبہ کی نظر اٹھی تو دیکھتی ہیں کہ گھر کے بیچوں بیچ ایک صاحب کھڑے ہیں۔ حیران ہو گئیں اور دوسروں کو دکھایا۔ آپس میں سب کہنے لگی، یہ کہاں سے آ گئے؟ دروازے تو سارے بند ہیں، یہ داخل کیسے ہوئے ہیں؟ خدا کی قسم، حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے ہماری رسوائی ہوگی۔ اتنے میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی آ گئے۔ آپ علیہ السلام نے بھی انہیں کھڑا دیکھا اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، وہ جسے کوئی روک اور دروازہ روک نہ سکے، جسے کوئی روک بھی نہ سکے اور کوئی دروازہ اسے ٹوک بھی نہ سکے، وہ جو کسی بڑے سے بڑے کی مطلق کی پرواہ بھی نہ کرے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے اور فرمانے لگے، مرحبا مرحبا، خوش آمدید خوش آمدید، آپ ملک الموت ہیں۔ اسی وقت ملک الموت نے آپ علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا۔ تو جی ناظرین، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی موت کا عجیب و غریب واقعہ ہے، جو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ وہ موت جو چیز ہے وہ آ کر کے رہنے والی ہے۔ چاہے انسان جس کسوٹی میں بھی رہتا ہو، چاہے انسان جتنا بڑے مقام میں بھی رہتا ہو، چاہے انسان جتنی بڑی کرسی پر بیٹھنے والا ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو سپر پاور کہلانے والا ہو، وہ ساروں کے ساروں نے اس دنیا سے جانا ہے۔ کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں آیا۔ تو داؤد علیہ السلام کو بھی دیکھ لیجئے، چاہے تم 70 دروازے بند کر کے ایک مکان کے اندر بیٹھ جاؤ، تم یہ مت سوچو کہ تمہارے اوپر موت نہیں آئے گی، بلکہ جیسے کہ داؤد علیہ السلام کو وہ ملک الموت کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں، جو کسی بڑے سے بڑے کا کسی کا دروازہ نہ روک سکے، جو کسی بڑے سے بڑے کی مطلق کی پرواہ نہ کرے، تو حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ کر کے بولنے لگے، مرحبا مرحبا، آپ تو ملک الموت ہیں۔ اب اسی وقت ملک الموت نے حضرت داؤد علیہ السلام کی روح کو قبض کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اپنے محبوب کی روح کو قبض کر کے اپنے پاس بلا لیا۔ تو ہمیں بھی اللہ نے اپنے پاس بلانا ہے، تو ہمیں بھی اپنے اعمال میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو ایک درست راہ دکھا سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔